علامہ ارشد القادری بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، جونپور شہر میں سندر لال نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا۔ اس کا خاندان تھا اور وہ اپنے خاندان میں سب کا سردار تھا، سب کا سربراہ تھا، اور وہ سنار لوگ تھے، اور اس کی بیچ شہر میں چوراہے پر دکان تھی۔ بہت پیسے والا تھا، عزت و شہرت والا تھا، اس کا کام بھی بہت اچھا چلتا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، لیکن اندر سے بہت غمگین تھا، اندر سے بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر پہ آتا اس کی بیوی تھی، جب وہ غمگین ہوتا تھا تو اس کی بیوی اسے تسلی دیتی تھی، بہت اچھی اس کی بیوی تھی، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ ظاہراً تو اس کی بیوی اسے تسلی دیتی تھی، لیکن راتوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتی تھی، وہ بھی بہت غمگین رہا کرتی تھی، اپنے شوہر کے سامنے خوش رہتی اور راتوں میں غمگین ہو جاتی۔ تو یہ پریوار اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور انسان اس ٹائم زیادہ غمگین ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مال و دولت، ہر کچھ ہو، لیکن اگر اولاد کی دولت نہ ہونا، اگر انسان کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو انسان ایک الگ زندگی جیتا ہے، ایک اسے سکون نہیں ہوتا ہے، ایسے عجیب اسے لگتا ہے کہ کاش اولاد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ساتھ میں ہوتی، یہ غم اسے ستاتا ہے۔ انسان کتنی بھی شہرت، عزت، پیسہ، دولت حاصل کر لے، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو سب کچھ اسے بیکار لگتا ہے، کتنا بھی مالدار ہو۔ تو اس کی اولاد نہیں تھی، اسی گھٹن میں وہ کبھی کبھی رویا کرتا تھا تو اس کی بیوی اسے تسلی دیا کرتی تھی۔ پڑوس میں ایک سید صاحب رہا کرتے تھے، سید شریف، تو وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب بھی محرم شریف کی 10 تاریخ آیا کرتی تھی تو وہ لنگر کیا کرتے تھے، لنگر حسینی کیا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک ان کا لنگر حسینی چلا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، غریب آتے تھے، فقیر آتے تھے، ان کو بڑا تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ محرم شریف کی جب 10 تاریخ آئی تو صبح سے ہی ان کے ہاں لنگر شروع ہو گیا، اور شام کے ٹائم انہوں نے ایک رسم ادا کی کہ اپنے بچے کو ترازو کے پلے میں رکھا، ایک پلے میں بچہ اور ایک پلے میں انہوں نے مال و دولت رکھا، اپنے بچے کو دولت سے تول کر اور وہ دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جب سندر لال کی بیوی نے دیکھا تو اسے بڑا عجیب لگا کہ ابھی تک تو انہوں نے ایسا کیا نہیں، اب انہوں نے مال و دولت کو ایک پلے میں رکھا، بچے کو ایک پلے میں تول کے اور مال و دولت تقسیم کر دیا۔ جب شام ہو گئی، بھیڑ ہلکی ہو گئی، تب سندر لال کی بیوی سید صاحب کے گھر گئی، سید صاحب کی بیوی کے پاس، اور کہنے لگی، بہن مجھے یہ بتاؤ، ابھی تک تو تم لوگ ایسا کرتے تھے، صبح سے لنگر چالو کرتے تھے، شام تک تمہارا لنگر چلتا تھا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آپ لوگ لنگر کیا کرتے ہو، اور اس دن ہر کوئی لنگر کیا کرتا ہے، ہر کوئی ان کے نام کی فاتحہ دلاتا ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ، کیا یہ کوئی نئی رسم ہے کہ تم لوگوں میں کہ بچے کو پیسوں کے برابر تولتے ہو؟ تو اس نے کہا، بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گی۔ تو اس نے کہا، اچھا میں کیوں نہیں سمجھ پاؤں گی؟ اس لیے کہ میں ہندو دھرم کی ہوں، الگ دھرم کی ہوں، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ سید صاحب کی بیوی کہتی ہیں، بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں کیوں نہیں بتاؤں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر سننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ بتانے کے لیے تیار ہو گئی، ادب کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سنو بات کیا تھی۔ ایسا تھا کہ میری اولاد نہیں تھی، میں اپنی زندگی میں گھٹ گھٹ کر رہا کرتی تھی، اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر جیتی تھی، کبھی بھی آنسو نکل آتے تھے، کبھی بھی غمگین ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا
اور افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم چیخ نکل گئی، ایک دم چیخ نکلی کہ یا حسین، یا حسین میری اجڑی ہوئی جھولی کو بھر دو۔ تمہارا درد تو ایسا ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا جائے تو خالی نہیں لوٹتا، تمہارے گھر کی ریت نہیں ہے کہ کسی کو خالی لوٹائیں۔ آج آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے نواز دو، میری اجڑی ہوئی گود کو بھر دو، میری سونی گود کو بھر دو۔ اے فاطمہ کے راج دلارے، مانگنے والوں کو آپ کے در سے کیا نہیں ملا، ایک چٹکی مجھے بھی عطا کر دو۔ عالم ہستی کے راج کمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ بڑی مشکل سے میرے گھر والوں نے مجھے سنبھالا، ایک چارپائی پر ڈال دیا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ایسے ہی میں سو گئی۔ اور جب میں سوئی نا تو میری قسمت کا ستارہ جاگ گیا۔ جب میں سوئی تھی تو فوراً مجھے خواب آیا، اور ایسا خواب آیا کہ بالکل سناٹا ہے، کالی رات ہے اور ایسی کالی گھٹا چھائی ہے کہ سامنے کچھ نہیں دکھتا، تارے کھلے ہوئے سب موجود ہیں، دکھ رہے ہیں، تارے نکلے ہیں۔ ہم تاروں کی طرف دیکھنے لگے تو ایک تارا ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گرا، اور اس کی روشنی پھیلی ارد گرد اور پھر غائب ہو گئی۔ اتنا ابھی دیکھا تھا کہ کانوں میں آواز آئی، جا مایوسیوں کی مجدار سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے، تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلدی تیرے گھر میں آرزوؤں کا سویرا چمکے گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح سرشار ہو گئی، امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ اب مجھے بہت اچھا لگنے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں جب دائی سے چیک کرایا نا، جب دائی کو دکھایا تو دائی نے خوشخبری دی کہ تو ماں بننے والی ہے، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ہمارے گھر یہ ننھا پیدا ہوا۔ یہ میری گود میں جو ننھا دیکھ رہی ہو نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو آج اس کو پیسوں کے برابر تول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خیرات نکالی ہے۔ یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے بہن، ابھی یہ بات اپنی جاری ہی رکھی تھی انہوں نے کہ سندر لال کی بیوی ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ آنکھیں بند کر لی سندر لال کی بیوی نے، اور جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں بھیگ چکی تھیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو چکے تھے، وہ رونے لگی تھی۔ تو سید صاحب کی بیوی نے جب دیکھا کہ سندر لال کی بیوی رونے لگی تو کہا، بہن آپ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میری باتوں نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ کیا میری باتیں آپ کو بری لگ گئی ہیں؟ تو اب اور تیز وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سید صاحب کی بیوی نے چھپایا اور کہا، بہن مجھے معاف کر دو اگر میری کوئی بات غلط لگی ہو۔ تو سید صاحب کی بیوی نے جب اتنا کہا تو سندر لال کی بیوی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا یہ بات کیا کر رہی ہو؟ آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، بس میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جو حال تمہارا تھا نا، اس وقت وہی حال میرا ہے۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، میں ایسا کوئی پیر فقیر بابا کوئی نہیں بچا جس کی چوکھٹ پر نہ گئی ہوں، کہیں بھی مراد پوری نہیں ہوتی، کہیں بھی بات نہیں بنتی ہے۔ ہاں تمہارے کربلا کے تاجدار پتہ نہیں ہماری فریاد سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اگر ہم ان سے فریاد کریں تو پتہ نہیں وہ ہمیں اولاد عطا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ سید صاحب کی بیوی نے کہا، کیوں ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ہندو ہوں، میرا دھرم الگ ہے۔ سید صاحب کی بیوی نے کہا، سنو بہن، ان کے در پہ جو بھی مانگنے جاتا ہے نا وہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور بہن سنو، ان کے نانا ایسے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہاں جب کوئی مانگنے جاتا ہے وہ دھرم نہیں دیکھتے، عطا کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں بالکل ایسی بات ہے۔ جب اتنا سنا تو خوش ہو گئی، آنسو پوچھے اور اپنے گھر پہ آئی، اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنے شوہر سے ذکر کرنے لگی، ساری باتیں بتائیں کہ ہمارے پڑوس میں جو سید صاحب ہیں نا، ان کا جو بیٹا ہے وہ تاجدار کربلا کے وسیلے سے ہوا ہے، وہ تاجدار کربلا نے عطا کیا ہے، ورنہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ سندر لال نے جب اتنا سنا، ہم سے اگر یہ وسیلہ دے گی ان کا تو اسے اولاد مل جائے گی۔ اس کے دل میں تو کچھ اور تھا،
لیکن اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسا تمہاری مرضی۔ کچھ دن یہ لوگ ایسے ہی رہتے رہے۔ ایک دن سندر لال کی بیوی نے سندر لال سے کہا سنو، آج ہم لوگ پاک صاف ہو کے اور تاجدار کربلا کی طرف لو لگائیں گے، تاجدار کربلا کی طرف دھیان لگائیں گے۔ تمہیں ان کی شکتیوں کا اندازہ نہیں ہے، وہ بہت شکتی شالی ہیں، جس کو چاہیں اولاد عطا کر دیں، وہ بہت شکتی شالی ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم مانا، اللہ کی بات کو نہیں ٹالا اور اللہ کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، اللہ کے لیے شہید ہو گئے۔ اسی لیے اب ان کی بات بھی کاٹی نہیں جاتی ہے، اب ان کی بات بھی ٹالی نہیں جاتی ہے۔ آؤ ہم پاک اور صاف ہو کے ان کی طرف دھیان لگاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ سندر لال نے بہت تیزی کے ساتھ جھڑکتے ہوئے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے بابا فقیر سب کے پاس ہم لوگ گئے، کیا کہیں بات بنی؟ اب تم تاجدار کربلا کا وسیلہ لوگی؟ کیا تمہیں کچھ مل جائے گا؟ کیا تمہاری اولاد ہو جائے گی؟ جب اتنا سندر لال کی بیوی نے سنا تو آنسو آ گئے، رونے لگی کہ ابھی تو تم کہتے تھے کچھ دن پہلے کہ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، اور آج تم بدل گئے، آج تم یہ کیا کہنے لگے؟ کیا وہ تم یہ جانتے نہیں ہو وہ بہت شکتی شالی ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے اندر شکتی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ سندر لال نے کہا سنو، میں نے تمہاری دل کی تسلی کے لیے کہا تھا۔ جب اتنا سندر لال کی بیوی نے سنا نا تو بڑا مایوس ہو گئی، بس دل میں امید تھی اور تاجدار کربلا کی طرف لو لگا لی اور کہا اے تاجدار کربلا ہمیں بھی اولاد عطا فرما دو، جیسے آپ نے سید صاحب کی بیوی کو اولاد عطا کی نا، آپ کے وسیلے سے انہیں اولاد ملی ہے، آپ ہمیں بھی اولاد عطا کر دیں۔ آپ کا وسیلہ مانگتی ہوں، بہت سے پیر ولیوں کی چوکھٹ پر گئی ہوں، بابا فقیروں کے پاس گئی ہوں، لیکن کام نہیں بنا گئے۔ آج آپ کا وسیلہ مانگتی ہوں، میرا شوہر بھی مجھے تانا دے رہا ہے، اگر آپ نے میری بات نہیں رکھی نا تو میں اپنے شوہر کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گی، آپ میرا بھرم رکھ لیجئے۔ انہوں نے دعا مانگی اور بس پھر کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے جب دائی کو چیک کرایا نا تو دائی نے بتایا کہ تم پیٹ سے ہو اور تمہارے گھر بہت جلد ہی ننھا منا ایک بچہ آنے والا ہے۔ جب اتنا اس نے سنا تو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا، خوشی میں جھوم گئی اور بھاگتی ہوئی سندر لال کے پاس گئی اور کہنے لگی سنو، اب تم والد بننے والے ہو، اب تم باپ بننے والے ہو۔ سندر لال نے کہا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں پیٹ سے ہوں اور کچھ ہی دنوں میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ سندر لال نے یہ سنا تو جھوم گیا، کہا تم جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو؟ کہا میں جھوٹ کیوں بولوں گی، اور پھر ایسا جھوٹ میں کیوں بولوں گی جھوٹ؟ یقین مانو اگر جھوٹ لگتا ہے تمہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ ہی دنوں میں تمہیں پتا چل جائے گا۔ سندر لال نے جب یہ سنا اور مشہور دائی نے اسے بتایا تھا کہ تم پیٹ سے ہو اور تمہارے گھر بہت جلد بچہ آنے والا ہے، تو سندر لال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اتنے سالوں کے بعد اور پھر یہ خوشی ملی کہ بچہ آنے والا ہے، فوراً تاجدار کربلا کی طرف دھیان لگاتا ہے، فوراً تاجدار کربلا کی طرف لو لگاتا ہے اور کہتا ہے اے حسین مجھے معاف کر دیں، اے امام حسین مجھ سے غلطی ہو گئی، اے تاجدار کربلا مجھے آپ کی شکتیوں کا اندازہ نہیں تھا، اب میں جان گیا ہوں کہ آپ بہت شکتی شالی ہیں اور آج سے میں آپ کا سچا دیوانہ بن چکا ہوں، آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے سندر لال کے ہاں اب ایک 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھول سی لڑکی، اتنی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی کہ اس ٹائم اس شہر میں اتنی خوبصورت کوئی بھی بچی نہیں تھی، کوئی بھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پیار سے ان لوگوں نے اس کا نام لالا رکھا، لالا کو بہت پیار دیتے، ہر وقت اس کی خدمت کرتے رہتے۔ ان لوگوں نے ایک جشن رکھا، خوشی کے طور پر لوگوں کو بلایا، دعوت کی، صبح سے شام تک لنگر چلایا امام حسین کے نام کا۔ کچھ لوگ ان سے ناراض بھی ہو گئے، آپ کا کیا دھرم ہے اور آپ مان کس کو رہے گئے، نام کس کا لے رہے ہو، لنگر کس کے نام سے کر رہے ہو، کھانا کس کے نام سے کھلا رہے ہو؟ لیکن انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ تاجدار کربلا کا وسیلہ دیا تھا اور تاجدار کربلا کے ذریعے سے انہیں اولاد ملی تھی۔ اب کیا ہوا کہ لالا کی پرورش میں وہ اپنی زندگی صرف کرنے لگے، لالا کی پرورش کرنے لگے، دونوں باہر نہیں نکلنے دیتے، اس کی پڑھائی کا انتظام بھی اندر ہی کیا، گھر کے اندر سارا انتظام کیا۔ جب 14 سال کی لالا ہو گئی تو
تو اس کی پوری پڑھائی مکمل ہو گئی، سب پڑھائی مکمل ہو گئی، اور دھیرے ہی دھیرے لالا 18 سال کی ہو گئی۔ اور جب لالا 18 سال کی ہوئی تو پھر ان لوگوں نے اس کے رشتے کا انتظام کرنا شروع کیا، کیونکہ جب بیٹی جوان ہونے لگتی ہے تو ماں باپ کو فکریں بڑھ جاتی ہیں، ماں باپ فکر کرنے لگتے ہیں کہ جلدی سے کوئی اچھا رشتہ ملے تو بیٹی کی شادی کر دوں، کیونکہ یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ رشتے بڑا دیکھ بھال کے کیے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا رشتہ مل جائے، کوئی ایسا لڑکا مل جائے کہ میری بیٹی کو پریشان رکھے، تو رشتہ ایسی جگہ کریں لڑکا نیک ہو، دولت مند ہو یا نہ ہو، دولت کو ترجیح نہ دیا کریں، بس لڑکا نیک ہونا چاہیے، کام دھندا اچھا کرنا چاہیے، ہاتھ پیر صحیح ہونا چاہیے۔ تو سندر لال بھی اب لڑکے کی تلاش میں نکل گئے، رشتے دیکھ رہے تھے کہ کہاں اچھا لڑکا ملے۔ سندر لال اور سندر لال کی بیوی دونوں اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہا بیٹی اب تم 18 سال کی ہو گئی ہو، اب زیادہ دن ہم لوگ تو تمہیں نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم آپ کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیٹی مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا بر چاہیے، تمہیں کیسا رشتہ چاہیے، تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ تو اس نے شرماتے ہوئے کہا اگر آپ لوگ رشتہ تلاشی کر رہے ہیں تو لڑکا ایسا ہونا چاہیے کہ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہو، آج تک اس نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہو۔ لڑکا غریب ہو تب بھی چلے گا، لڑکا غریب ہو کوئی بات نہیں، لیکن نیک ہونا چاہیے۔ جب اتنا ان لوگوں نے سنا تو کہا ٹھیک ہے، ہم جیسا تمہاری مرضی ہے نا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی تمہیں بر تلاش کر کے دیں گے۔ اب ان لوگوں کے پاس رشتے تو بہت آ رہے تھے، راجاؤں کے آ رہے تھے، نوابوں کے آ رہے تھے، بڑے جاگیرداروں کے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو ابھی حامی نہیں بھری تھی، کسی کو ہاں نہیں بولی۔ اچھا اسی شہر میں ایک نواب رہا کرتے تھے، راجا رہا کرتے تھے۔ راجا کا لڑکا جو تھا بڑا عیاش تھا، اس نے گنڈوں کو پال رکھا تھا، اس کے پاس بہت گنڈے تھے اور وہ ہر وقت عیاشی کرتا رہتا۔ شہر میں جب بھی دیکھتا کہ کوئی اچھی لڑکی ہے تو اس سے شادی کے پیغامات بھجوا دیتا، اگر شادی نہیں کرتا گھر والا تو وہ زبردستی کیا کرتا تھا۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا جب لالا کے چرچے